یہاں ہم کیا پڑھیں گے اب اگلی صورت الانعام. مکی صورتوں میں بڑی صورتوں میں یہ صورت ہے. کیا پتا چلا کہ فطرت کا اصول ہے کہ جب تھوڑے عرصے کے بعد کچھ موڈ چینج ہو جائے، گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد گرمی، تو اچھا لگتا ہے. یونیفارمٹی سے بندہ بعض دفعہ تھک جاتا ہے. آپ دیکھیں سردی سردی کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں اب کب جائے گی. گرمی گرمی گرمی، اب یہ کب جائے گی، ہے نا. کبھی سردیوں کے موٹے کپڑوں سے تھک جاتے ہیں تو گرمیوں کے کپڑے آ جاتے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. چینج زندگی میں نرمی لاتی ہے، ریلیکسیشن لاتی ہے. اور سورۃ الانعام، اس کا ٹاپک کا نام ہے چھپائے کیٹلز. اس میں مکہ والوں کی بہت ساری فرسودہ رسومات جو جانوروں سے متعلق تھیں، کیونکہ مکہ والوں کی اصل کموڈیٹی تو جانور ہی تھے، یا اونٹ پالتے تھے یا بکریاں پالتے تھے. تو اس میں آپ کو اس دور میں بھی دیہاتی علاقوں میں جہالت کے ساتھ جو کام لوگ کرتے دکھتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزیں ملیں گی. اور آپ نے میں نے اس کو کس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے؟ آج کے دور کی وہ چیزیں نوٹ کرنی ہے جس کی وجہ سے لوگ شرک کے حامل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے کتابوں میں، اس کو ہم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہی کامیابیوں کے ساتھ پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری باتوں کو آسان کر دے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں 110 آیتیں ہم پڑھیں گے. ترتیب سے 6 نمبر کی سورہ اور 110 آیات ہم پڑھیں گے. اور یہاں یاد رکھیے کہ ایک گو میں نازل ہوئی تھی یہ سورت، اور ہر آیت کے اوپر فرشتے اترے تھے. پتہ نہیں سورت میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ابھی آپ کو اندھیروں اور روشنیوں کا تقابل ملے گا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. 1 سے 10 آیات ہیں شروع کی. رکوع نمبر 7 ہے. موضوع کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کیجیے. اور یہاں آپ کو میں نے شروع میں ایک چیز لکھائی تھی یا بتائی تھی، یاد کر لیں، سورۃ فاتحہ میں کہ ہر 7.5 پاروں کے بعد ایک سورت شروع ہوگی جو الحمدللہ سے شروع ہوگی. یہاں آپ پڑھ رہے ہیں پہلے سورۃ فاتحہ، یہاں آپ 7.5 پارہ ہو گیا. اس کے پاس آگے دیکھیں گے 15ویں پارے پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورۃ کہف. تو یہ قرآن کی ترتیب چلتی جائے گی. گویا کہ آپ کو مجھے ریمائنڈر ملیں گے ہر تھوڑے پاروں کے بعد کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. ساری تعریفیں اللہ کی کون کرے گا؟ جو عرفو من الحق ہوگا. اللہ کرے ہماری زبانیں اللہ کی تعریفوں کے گنگانے والی بن جائیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو بھی بنایا. پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. حسرت کو محسوس کیجیے. کوئی کسی قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہو سکتا ہے اگر اس کو اللہ کی معرفت ہو جائے؟ کوئی پیروں سے جا کر یا مردوں سے جا کر بیٹے مانگ سکتا ہے؟ کوئی کسی کو گنج بخش کہہ سکتا ہے اللہ کے سوا؟ وہی کہے گا جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو. اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اراضی کرتے ہیں. کہیں ہمارا ذکر تو نہیں؟ آیتوں پہ آیتیں بڑھی جا رہی ہیں لیکن عملی طور پہ کہیں منہ تو نہیں پھیرتے. انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی. سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی. اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی. پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ یعنی ریٹن چیز آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر کھلا جادو ہے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا. پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی شک پڑ جاتا جس کا وہ اب شک کر رہے ہیں، یعنی آج جس ڈاؤٹ میں اسی ڈاؤٹ میں پڑتے.
اور باقی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کا بھی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق وہ اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ والوں کو جو ایک اعتراض تھا وہ کیا تھا کہ آپ بشر کیوں ہیں؟ فرشتے ہوتے، ماورا ہوتے، کھانے پینے کی حاجت نہ ہوتی، مراد یہ کہ ہم آپ کے گن گاتے رہتے کہ آپ کی کیا باتیں ہیں جی، اور اپنی مجبوریوں کے رونے روتے ہم تو انسان ہیں جی، ہمارے ساتھ یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے ان آیتوں میں وہ ساری باتیں پیش کر دی کہ تمہیں رسول کا بشر ہونا چبھتا ہے، حالانکہ بشر کی طرف بشر ہی آئے گا۔ اچھا افسوس کی بات ہے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے یا کچھ اور ہونے کے بارے میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور وہ جو نورانی تعلیمات ہیں اللہ کے نبی نے دی وہ ہم بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رکوع میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے نوٹ کریں گے۔ رب کا انکار نہیں کرنا، شک میں نہیں پڑنا، حق سے منہ نہیں موڑنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی نہیں بنانا، پچھلی قوموں سے سبق سیکھنا ہے، اور مذاق میں بھی دین کو نہیں جھٹلانا۔ اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق نہ دے کبھی بھی کیا کہ ہم دین کا مذاق کریں۔ اب دین کا مذاق کیسے ہوگا؟ کسی بھی دینی ریچول کا مذاق اڑا کے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20، رکوع نمبر 8، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے چلنا پھرنا۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا، تم کو اللہ روزے قیامت جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ کیا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کھانے کو نہیں کوئی دیتا، اور کسی کو معبود بنا لوں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو بنا لوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس جملے کو آپ بھی نوٹ کریں، آیت 15 ہے۔ کبھی کوئی آپ کو فورس کرے نا کسی گناہ پہ تو یہ جملہ بول دیا کریں، یہ عربی کی آیت یاد کر لیں۔ جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، عقیدے کو پختہ کرنے والی آیت ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیجیے، آیت 17، جو معرفت حق کا لازمی نتیجہ کہ پھر آپ لوگوں سے نفع اور نقصان نہیں اللہ پہ نظریں لگاتے ہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ ہی کو نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑی چیز گواہی کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ کتنا یقین تھا نبی کو اس بات پہ کہ لا الہ الا اللہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے پیغام پورا دیا، اب مانو تو آپ کی مرضی، نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ آپ کے میرے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا، لہذا وہ کام کیجئے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ملیں۔ پھر زمین میں سیر و تفریح کے لیے جائیں، مقصد مشاہدہ ہو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اس بات پہ یقین رکھنا ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دینی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ اور خاص طور پہ آگے آیت 21 سے 30 میں 21 to 30 رکوع نمبر 9 اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا ہے، اور اس کا سبق ہمیں دن میں کتنی دفعہ ملتا ہے؟ 5 دفعہ، ہر رکعت میں ایک بار قوموا للہ قانتین،
ایک اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ میں نمازوں میں ہی قیامت کے دن کھڑے ہونے کا وقت یاد دلوا دے. ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یعنی پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی بظاہر آپ کی بات بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے بات کو سننے کا؟ آگے پہنچانا، نہ کہ عمل کرنا. کیا پتہ چلا کہ سننے کے باوجود بھی کچھ لوگ سن ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں. اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، یعنی لاک، وہ جو ایک آگے سے بند کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اور اگر یہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ کبھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سنت باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں. کیا پتہ چلا؟ قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنا یہ تو پہلے لوگوں کی بھی بات تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں گے، اتنی پرانی کتاب. تو بھی آپ پرانے نہیں، آسمان پرانا نہیں، زمین پرانی نہیں. وہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. ذرا سوچیے، آج زندگی میں آپ اور میں اپنے اوپر نظر ڈالیں. دل کرتے ایک بار پھر بچپن آ جائے، ارلی ٹین ایج ہو جائے، چلے ٹین ایجر بن جائیں. ہائے 20 سے اوپر کبھی نہ جاتے، نیا ایک لائف سٹائل شروع کریں. ہائے اتنا کچھ بھول رہے ہیں، ہائے اتنی کمی ہے ہمارے اندر. ہائے ایک بار پھر قرآن سیکھیں. ہائے کبھی بچپن میں قرآن پہ لگ گئے ہوتے، ہائے کبھی یہ آیتیں سن لی ہوتی، یہ پڑھ لی ہوتی. دنیا میں بھی انسان سوچتا ہے، وہاں جا کر بھی لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نہ جھٹلاتے. تو آج میں اور آپ زندہ ہیں. اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کر یقین دلائیے ابھی عمل کا موقع ہے، ابھی نفس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. نامہ اعمال میں لکھنے کے ڈو اور انڈو کرنے کے سارے آپشنز موجود ہیں. اس وقت توبہ کیجیے. آج کے بعد وٹ ایور از یور ایج ٹوڈے، جو بھی آپ کا لائف اسپین چل رہا ہے آپ اس سے اگلے کو بہتر کر لیں. اللہ پچھلے کو بھی نیکیوں میں انشاءاللہ بدل دے گا. پھر فرمائے بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی. اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج بھی دیے جائیں، یعنی یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کرنا کرانا، انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ جب واپس بھیج بھی دیے جائیں گے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو. اللہ اکبر. ایسے نہیں لگ رہا کہ سورۃ الانعام شروع ہوتے ہی ہم سب میدان محشر میں پہنچ گئے سب نکی. اور آپ کو بڑی سمپل صورتیں دیکھیے، 3 باتیں پڑھیں گے اب صرف اب یہ مکی صورتوں میں. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ 2 مکی صورتیں ہیں گی. آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایپیٹائزر، سلولی صرف 3 باتیں: ایمان، رسالہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ. اور آج تو باتیں ساری معرفت کی ہو رہی ہیں. تو اس 3 کی معرفت، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور اپنی زندگی کی حقیقت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو لینے والے انشاءاللہ سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر ان آیات کا خلاصہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کفار کی سرکشی ہے، اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا لیکن نہ ماننا، اور مشرکوں کا انجام ہے. رضا الہی کو پانے والے کام: اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا، جھگڑے نہیں کرنے، حق قبول کر لینا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لانا ہے، اور اپنی تباہی کا سامان نہیں کرنا، دوسروں کو حق قبول کرنے سے نہیں روکنا. اللہ ہمیں سب پہ عمل کی توفیق دے.
آگے رکوع نمبر 10 آیت 31 سے 41 حق کے رستے پہ جمنا ہے انشاءاللہ. بولیے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے. خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو و لعب کے، اور دار الآخرہ متقین کے لیے بہتر ہے. کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال غم زدہ کرتے ہیں، یعنی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف چھپ چھپ کے. بس یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، بس انہوں نے اس پر صبر ہی کیا. ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا یعنی منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے یعنی بوجھ پڑتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں اور پھر کوئی معجزہ لے آئیں تو کر دیجئے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو جمع کر دیتا. بس اب نادانوں میں سے نہ ہو جائیے. وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہ کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں. اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو. یعنی رب العالمین نے ہر مخلوق کے گروہ بنائے ہیں. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع ہوں گے. دفتر سے مراد لوح محفوظ ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. آپ کہیں اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر عذاب لے آئے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ نہیں، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے. پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ان سب کو بھول بھال جاؤ گے. ان آیات کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا وہی عبادت ہے، یعنی الدعا هو العبادہ. پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. کیا پتہ چلا کہ فطرت کے اندر گندا ہوا توحید کا عہد. آپ کو تھا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا یا ایتھیسٹ کہتے ہیں خود کو، زلزلہ آ جائے، جہاز میں جھٹکے لگنے لگ جائیں، او گاڈ او گوش او گوش کہنے لگ جاتے ہیں. کچھ ماہ پہلے میرا حال 1 سال ہو گیا ہوگا، شکاگو ایئرپورٹ پہ ایک جہاز کو آگ لگ گئی تھی. کھڑا ہی تھا ابھی اور آگ لگ گئی. دروازے بند ہو چکے تھے اور دروازے کھل نہیں رہے تھے. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ جہاز کو باہر آگ لگی ہوئی ہے اور ہم نکل نہیں پا رہے، اور پھر جب اس کے بعد دروازے کھلے تو جو چیخو پکار تھی اور جو نکل کے وہ دوڑ رہے تھے، صرف ایک آواز کانوں میں پڑ رہی تھی، او گاڈ او گاڈ او گاڈ. اللہ اکبر. عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں. راہ حق پر ملنے والی ایذاؤں پہ صبر کرنا، عقل سے کام لینا، دعوت حق پہ لبیک کہنا، عقیدہ تقدیر کو سمجھ لینا، اور اللہ کی کتاب میں کوئی کمی نہیں اس پر ایمان لانا، اور مصیبت کیا ہر حال میں صرف اللہ کو پکارنا ہے. آگے ہے آیت 42 سے 50، رکوع نمبر 11 وحی الہی کی پیروی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، بس ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکے. بس جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کی اختیار نہ کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر
جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس آیت کا نمبر نوٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون امہال ہے، مہلت دینے کا۔ لوگوں کو پہلے خوب دیتا ہے، پھر وہ سرکشی کرتے ہیں، پھر اور دیتا ہے۔ ہمیں تو کوئی تنگ کرے نا تو ہم نے دی ہوئی چیز واپس لینی ہوتی ہے، منگنی ٹوٹتی ہے تو جو دی ہوئی انگوٹھیاں اور کپڑے واپس لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اور دیتا ہے، اور جب لوگ اس میں مگن ہو جاتے ہیں نا، ایک دم ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے، یہ آپ اپنے آپ سے اور میں اپنے آپ سے سوال کروں، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ وہ تم کو پھر دے دے؟ بنا ہی چلی جاتی ہے تو بندہ واپس نہیں لا سکتا، اتنے ڈاکٹرز کے ہونے کے باوجود۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مراد ہے کہ نہیں؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستگی کر لے، بس ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں، اور نہ وہ غمزدہ یعنی مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں، ان کو عذاب پہنچے گا، باوجود اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے، یعنی نبیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ کیا بھی نہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب دیکھیے کتنی واضح آیتیں ہیں، اس کے باوجود لوگ آج بھی اللہ کے نبی کے بارے میں اتنا شرک کرتے ہیں، اتنی غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ معرفت حق نہیں ہے۔ کیا خلاصہ ہے ان آیات کا؟ قیامت کے جھٹلانے والوں کو پشیمانی ہوگی، سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے۔ اللہ نے معجزانہ عطیہ یعنی جو معجزات تھے وہ نہیں دیے نبی کو، اس کی حکمت پتہ چلی کہ نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں ماننا ہوتا۔ دیکھیے جس کو بھوک نہیں ہوتی نا، آپ 10 چیزیں اس کے سامنے رکھ دے، وہ یہی کہے گا میں نے نہیں کھانا۔ بچہ ضدیں کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، ماں کہتی چھوڑ دو اس کو بھوک نہیں ہے۔ جس کو ہدایت کی بھوک نہیں ہے نا، اس کے سامنے بچھ جائیں پھر بھی نہیں وہ بات مانے گا۔ آپ جتنا مرضی فیسیلیٹیٹ کر دیں، اس کو نہیں فائدہ اٹھانا، وہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کام پورے کرتا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے کیا ہیں؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، خوشحالی کو آزمائش سمجھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، تو اس کو امتحان کے پرچے سمجھیے، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبریاں ملی، ہم نے بھی نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، خیر سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس وقت امت کو پازیٹیوٹی دینے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو کمپلیکس سے، احساس سے، محرومی سے نکالنے کے لیے آج کل ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مثبت سوچ کے ساتھ دین کا پیغام دیں، پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور بد کردار کے لیے ڈراوے ہے، اس لیے برے کردار بننے سے خود کو اور دوسروں کو بچانا ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 51 سے 55، رکوع نمبر 12 ہے رضائے الہی کی طلب میں رہنا۔ وانذر بہ الذین یخافون، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس اس حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا قصد کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی صبح و شام اللہ کی رضا پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا حکم ہے۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں ان پر اللہ نے فضل کیے؟ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف آپ آیتوں کا حسن بھی دیکھیں نا تو دل نہیں کرتا الگ سے بات کرنے کو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہیے
کہ تم پر سلامتی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا لازم کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اور یہ کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر لے جہالت سے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اس طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے جو محبوب ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کی کیا خوبیاں اس رکوع میں آئیں۔ صبح و شام رب کو پکارتے تھے اور اپنے رب کی رضا کی طلب کرتے تھے۔ اور آیت 52-54 میں قریش کے عرب لوگ غریب صحابہ کو اپنی محفلوں میں آنا ناپسند کرتے تھے۔ اس سے بتا دیا کہ تمہیں کیا پتا کون امیر ہے کون غریب، کیا پتا وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر ایسے لوگوں کے حق میں نازل کی، آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے، علم وحی سے نصیحت لینا۔ آج لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ گوگل سے، ہر چیز ادھر سے نکال کر دیکھتے ہیں، اور قرآن پڑھے ہوئے شاید کتنے ہی دن ہو گئے۔ پھر اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کو رات دن پکارنا ہے، توبہ کرنا اور اصلاح کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔